الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم غسل کا طریقہ سیکھیں گے۔ غسل جسے پانی نہانا بھی کہا جاتا ہے یا نہانا بھی کہا جاتا ہے۔ غسل کا شرعی اعتبار سے دو طریقہ ہے۔ ایک تو غسل کامل جو مستحب ہے اور جس میں پوری تفصیل کے ساتھ آدمی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے غسل کرتا ہے، اور غسل کی دوسری صورت ہے غسل کافی، یعنی جسے غسل مان لیا جائے گا، جس کی وجہ سے غسل ادا ہو جائے گا۔ تو غسل کی دو قسمیں ہوئیں، ایک غسل کامل اور ایک غسل کافی۔ غسل کامل کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں گے۔ ظاہر بات ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ کو یہ بات رہنی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی خاطر نہانے جا رہا ہوں۔ یہ ٹھنڈی کے لیے غسل نہیں ہے، یہ صرف صفائی کے لیے غسل نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی پاکی حاصل کرنے کے لیے، دین کے حکم کے اعتبار سے میں شرعی طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نیت ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے آپ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ آپ کہیں۔ بسم اللہ یعنی میں اللہ کا نام لے کر غسل کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اپنے غسل کی ابتدا کرتا ہوں۔ آدمی ہر عمل سے پہلے اسے اللہ کا نام برکت کی خاطر لینا چاہیے، اور یاد کرنا چاہیے کہ ہر طرح کے احسانات اسی کی طرف سے ہیں اور یہ تعلیمات بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ جیسے وضو میں دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، اسی طرح سے غسل سے پہلے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ چوتھا کام، آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں۔ اگر کسی قسم کی شرمگاہ کے آس پاس گندگی لگی ہے تو اسے اچھی طرح صاف کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے 4 کام کر لیے۔ پہلے دل میں نیت کر لی، پھر آپ نے بسم اللہ کہہ لیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھو لیے، اور اس کے بعد میں اپنی شرمگاہ کو دھو لیا۔ اب اس کے بعد میں صلاۃ کی طرح سے مکمل وضو کریں۔ جیسے آپ صلاۃ پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تب مکمل وضو کرتے ہیں، ویسے مکمل وضو کیجئے۔ ہاں، اس بات کی آپ کے پاس رعایت موجود ہے کہ آپ چاہیں تو آپ وضو کے دوران جب سر پر مسح کرنے کا وقت آئے، اس وقت آپ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیں، تاکہ سر کے بالوں کی جڑوں تک خوب اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور سر دھل کر صاف ہو جائے، اور اس کے بعد آپ آخر میں اپنے پیر دھوئیں۔ اور آپ کو اس بات کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے پیروں کو غسل مکمل ہو جانے کے بعد دھوئیں۔ یعنی پہلی صورت میں یہ تھا کہ آپ نے جب سر پہ مسح کا وقت آیا تو آپ نے سر پہ پانی ڈال لیا، مسح کے بجائے آپ نے سر کو اچھی طرح سے دھل لیا، 3 بار پانی ڈالا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے پیر دھوئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے سر پہ پانی ڈالا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی ڈالنا شروع کیا، جو کہ آخری نقطہ ہے کہ پورے جسم پہ اچھی طرح پانی ڈالا، پھر آخر میں پیر کو دھویا۔ تو آخری نقطہ یہ ہے، چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے پورے جسم پر پانی ڈالیں، پہلے دائیں پہلو پر دائیں جانب، پھر بائیں جانب بائیں پہلو پر، دونوں بغل کو، دونوں کانوں کے اندرونی حصے کو، ناف کو،
اور جسم کے جن جن حصوں کو مل کر صاف کرنے کی ضرورت ہے ان کی خصوصی صفائی کا آپ خیال کریں اور اس طرح سے پورے بدن پر پانی پہنچا دیں، یہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور آخر میں پیر دھو لیں۔ پیر دھونے کے معاملے میں آپ کے پاس 2 اختیار ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ تو یہ تو رہا غسل کامل کا طریقہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں غسل کافی کا طریقہ، یعنی جسے غسل مان لیا جائے گا، مختصر طور پر اسے جان لیں۔ آپ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لیں، پھر بسم اللہ کہہ لیں اور پھر اپنے پورے بدن پر پانی ڈال لیں، بدن کا کوئی حصہ نہ چھوڑیں۔ اور ظاہر بات ہے آپ کے بدن کے حصے ہی میں سے منہ اور ناک بھی آتا ہے، یعنی آپ منہ میں کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کے اسے بھی صاف کر لیں۔ تو یہ 2 کام بھی کر لیں اور پورے بدن پہ آپ پانی ڈال لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کافی ہے، اور جو پہلے بتایا گیا وہ غسل کامل ہے۔ غسل کامل زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی کو غسل کامل نہیں معلوم ہے یا نہیں کر سکتا تو اس طرح سے پورے بدن پہ پانی پہنچا کر کے وہ غسل کافی کر سکتا ہے۔ اور یہ غسل، دونوں غسل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔